اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 8ویں پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، جس میں ثلاثے سے مکمل تک کا ریویژن پیش کیا جائے گا۔ آئیے دیکھیں۔ اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، تحقیق ہم نے پایا جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا؟ وہ کہیں گے ہاں، جھوٹ بات کریں گے۔ سو پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کی ایسے ظالمین پر، جھوٹوں پر۔ وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے تھے اس میں کجی، اور وہ آخرت کے منکر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان میں پردہ ہوگا، آڑ ہوگی، اور اونچائی پر ہوں گے کچھ مرد، آراف پر ہوں گے کچھ مرد، وہ پہچانیں گے انہیں ان کے چہروں سے، اور پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تم پر۔ نہیں وہ داخل ہوں گے اس میں جبکہ وہ امیدوار ہوں گے، آرزومند ہوں گے۔ اور جب پھریں گی ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، نہ کر ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اور پکاریں گے آراف والے کچھ مرد، وہ پہچان رہے ہوں گے انہیں ان کے چہروں سے، وہ کہیں گے نہیں کام آئی تمہاری جمعیت، تمہارا جتھا، وہ جس کا تم گھمنڈ کرتے تھے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو نا جو قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں پہنچائے گا اللہ انہیں اپنی رحمت۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بارے میں اس طرح سے کہا گیا تھا، اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی وہ گزر چکا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہیں ہوگا کوئی خوف تم پر اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ ڈال دو ہم پر پانی یا وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے دونوں کو حرام کر دیا ہے، نافرمانوں پر، کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں دنیا کی زندگی نے، سو آج ہم بھلا دیں گے تمہیں جیسے تم بھلائے رکھے تھے اس دن کی ملاقات کو۔ اور تھے وہ ہماری آیاتوں سے جان بوجھ کر حجتیں کرتے، جھگڑتے۔ اور تحقیق ہم لائیں گے ان کے پاس کتاب، تفصیل سے بیان کیا اسے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے اس کے تاویل کے؟ جس دن آئے گی اس کی تاویل، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بھلا دیا تھا یا جنہوں نے بھولے رکھا تھا اس سے پہلے کہ آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر، سو کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی جو سفارش کرے ہماری، یا سفارش کرے ہمارے لیے، یا ہم پھیر دیے جائے، لوٹا دیے جائے تو ہم عمل کرے ان اعمال کے علاوہ جو ہم کرتے تھے۔ تحقیق خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، اور گم ہو گئے ان سے جو وہ گھڑتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں، 6 دنوں میں، پھر قرار پکڑا عرش پر، جلوہ افروز ہوا عرش پر، ڈھانک لیتا ہے رات کو دن، اور وہ اس کے پیچھے تیزی سے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پابند ہے اس کے حکم کے۔ سن رکھو اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پکارو تمہارے رب کو، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اس کا سدھار ہونے کے بعد، اور پکارو اپنے رب کو اسے خوف اور امید کے ساتھ۔ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیک کام کرنے والوں کے۔
محسنین کے، احسان کرنے والوں کے۔ اور وہ وہی ہے جو بھیجتا ہے تم پر ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر، یہاں تک کہ جب اٹھا لاتی ہے ہوا بھاری بادلوں کو، ہم چلا دیتے ہیں اسے، ہم ہانک دیتے ہیں اسے مردہ شہر مردہ زمین کی طرف، پھر ہم نازل کرتے ہیں اس سے پانی، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، شاید کہ تم سدھر جاؤ۔ اور پاکیزہ زمین نکالتی ہے اپنی پیداوار اپنے رب کے حکم سے، اور وہ جو ناپاک ہے نہیں نکالتی مگر کچرا، بے فائدہ۔ اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنا چاہتے ہیں۔ اور البتہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، سو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ کہا سرداروں نے اس کی قوم کے، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے کھلی گمراہی میں۔ اس نے کہا اے میری قوم، نہیں ہوں میں گمراہی میں، اور لیکن میں رسول ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کا پیغام اور خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پر تم میں سے، تاکہ وہ تمہیں متنبہ کرے، تاکہ وہ ڈرائے اور تاکہ تم بچو، اس طرح سے تم پر رحم کیا جائے۔ سو انہوں نے جھٹلایا اسے، تو ہم نے نجات دی اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ بے شک وہ ایسی قوم تھی جو اندھی بنی رہی، آنکھیں موندی رہی۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود، کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم تقوی کی زندگی اختیار نہیں کرتے؟ کہا سرداروں نے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے بے وقوفی میں، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تیرے تعلق سے کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم، نہیں ہوں میں یا نہیں ہے مجھ میں کوئی بے وقوفی، اور لیکن میں رسول ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کا پیغام، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ کیا تمہیں تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پر تم میں سے، تاکہ وہ تمہیں متنبہ کر دے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں بنایا جانشین قوم نوح کے بعد، اور زیادہ دی تمہیں وسعت خلقت میں۔ سو یاد کرو اللہ کے احسانات، اللہ کی قدرتیں، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، اور ہم چھوڑ دے انہیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ تو لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا چسپاں ہو گئی تم پر، پڑ چکی تم پر تمہاری رب کی طرف سے پھٹکار اور غضب۔ کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے کچھ ناموں کے بارے میں جو رکھ لیے ہے اسے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے؟ نہیں نازل کی اللہ نے اس کی کوئی دلیل، کوئی سند۔ سو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سو ہم نے نجات دی اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، تو چھوڑ دو اسے کہ وہ چرتی پھرے زمین میں اللہ کی، اور نہ تم چھونا اسے برے ارادے سے، تو پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب۔ اور یاد کرو جب تمہیں بنایا، اس نے تمہیں بنایا جانشین قوم عاد کے بعد، اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں،
تم بناتے ہو اس کی وادیوں میں محل اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر۔ سو یاد کرو اللہ کی قدرتوں کو، اس کی نعمتوں کو، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، فساد پھیلاتے ہوئے۔ کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے ان لوگوں کو جو دبائے رکھے گئے تھے ایمان والوں میں سے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ صالح رسول بنا کر بھیجا ہوا ہے اس کی رب کی طرف سے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس پر جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، جو بڑے بنے پھرتے تھے، بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے ہو اس کے انکاری ہے، منکر ہے۔ سو انہوں نے کاٹ دی اونٹنی اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم کے خلاف، اور انہوں نے کہا اے صالح لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو رسولوں میں سے۔ سو پکڑ لیا انہیں ایک دھماکے نے، سو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ سو وہ پھرا ان سے اور اس نے کہا اے میری قوم، میں پہنچا چکا تمہیں اپنے رب کا پیغام، اور میں نے نصیحت کی، خیر خواہی کی تمہاری، لیکن تم نے پسند ہی نہیں کیا خیر خواہ کو، نصیحت کرنے والے کو۔ اور لوط جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم کرتے ہو بے حیائی جو نہیں کی تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے، ایسے بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کو پوری کرنے عورتوں کے علاوہ، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا سوائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ نکالو انہیں اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یا یہ پاک باز رہنا چاہتے ہیں۔ سو ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کے بیوی کے، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش، سو دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، اور پورا کرو ناپ اور تول، اور نہ کم کرو لوگوں کی اشیاء، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو، اگر تم ماننے والے ہو۔ اور نہ تم بیٹھو ہر رستوں پر ڈراتے، زیادتی کرتے اور روکتے اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لایا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں کجی۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگرچہ کہ ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا اس پر جس پیغام کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ نے نہیں ایمان لایا، نہیں مان رہا ہے، تو صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر 8ویں پارے کا ریویژن ہمارا مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد سے 9واں پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو 9ویں پارے کی وہیں ترتیب رہے گی، ہفتے میں 3 ویڈیو آئے گے، پیر، بدھ اور جمعہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔